بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ موجودہ دور میں انسان جس طرح کے حالات کا سامنا کر رہا ہے، بے شک یہ خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کے لیے خصوصاً بالخصوص ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ میں بھی یہ دوسرے ممالک میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہوں کہ جو ان کی زندگیوں کو بالکل بدل کر رکھ دیں۔ اب وہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ تبدیلی نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ خود میری اپنی ذات کے ساتھ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے بینک میں جو اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اس کی اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی اور کچھ عرصہ اس کو استعمال کیا، لیکن چونکہ میرا کوئی اتنا بینک کا کام نہیں ہوتا تو اس لیے بہت کم میں چیک کرتی ہوں اپلیکیشن، یا بہت کم بینک کا چکر لگتا ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے بس جو کمایا ساتھ ہی بچوں پر خرچ کر دیا، گھر پر خرچ کر دیا۔ جتنا کماتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، کروڑ ہا لوگوں سے ہزار ہا بہتر ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مخصوص سی رقم میں ہر مہینے بینک میں اب آ کے ضرور ڈال لیتی ہوں، کیونکہ میں نے بلز وغیرہ پے کرنے ہوتے ہیں، اپنے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ پے کرنے میں مجھے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ بات آج کی بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری بہت ساری بہنیں اکثر مجھے میسیجز کرتی ہیں، کالز کرتی ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے یہ واقعات ہیں، یہ حالات ہیں، ہم ان مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بھی اپنا ایک زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جب میں نے کچھ عرصہ وہ ڈاؤن لوڈ کیے رکھی اپلیکیشن، کچھ عرصہ گزرا، وقتاً فوقتاً بینک سے مختلف قسم کے میسیج آتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، کیونکہ نہ کبھی اس میں نے ڈپازٹ کروایا نہ وڈرا کروایا۔ تو میں سمجھتی شاید ایسے ہی وہ الرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری وہ یہ تکنیکی کوئی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک سروسز کام نہیں کریں گی۔ کیونکہ 1-2 دفعہ جب میں نے میسیجز پڑھے تو واقعی ایسا ہی تھا، لیکن بیچ میں کئی میسیجز یہ بھی آتے رہے وقتاً فوقتاً، جو کہ 4-5 مہینے آتے رہے اور میں نے نوٹس نہ لیا کہ میرے اکاؤنٹ سے جی یہ اتنے پیسے نکل گئے ہیں۔ جیسے کسی دفعہ ہوا کہ 3 روپے نکل گئے ہیں، کسی دفعہ ہوا 3000 نکل گئے ہیں، 1-2 دفعہ جی 150 نکل گئے ہیں، 1500 نکل گئے ہیں، 2500 نکل گئے ہیں۔ تو میں نے مختلف ٹائم میں جو چونکہ میں ہر مہینے تھوڑے بہت اتنے 4-5 ہزار ضرور کروا دیتی تھی، میرا اتنا ہی بجلی کا بل اور یہ وہ سارے اخراجات ہوتے تھے، تو وہ میں آسانی سے ادھر سے پے کر لیتی تھی۔ لیکن شروع میں نے نوٹس نہ لیا کہ آیا میں نے 3000 کروائے تھے یا میں نے 6000 ڈپازٹ کروائے تھے، تو اس میں سے بل تو میں نے 1800 یا 2000 جمع کروایا، تو باقی کدھر گئے۔ یہ میں ابھی کے بلز کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ آج کل تو ہر بندہ ہی بل کی یہ تعارف ہی سن کر نہ پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ بجلی کا بل۔ یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو مسلسل جب اس طرح ہوا تو ایک دن میں نے ایسے ہی وہ بینک سٹیٹمنٹ جو اس میں شو ہو رہی ہوتی ہے اپلیکیشن میں، وہ میں نے ایسی فرصت تھی تو کھول لی۔ جب میں نے دیکھا جی تو ہر تیسری لائن کے بعد یہ ہے جی کہ آپ نے یہ اتنے پیسے گوگل سے کاٹ گئے، یہ اتنے پیسے گوگل سے کاٹ گئے۔ میں نے کہا گوگل سے کہاں سے کاٹ گئے، میں نے تو کبھی گوگل میں کہیں بھی کچھ ایسا یوز نہیں کیا۔ خیر میں نے کسی سے مشورہ کیا کہ اس طرح میری اپلیکیشن میں یہ مسائل آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلی فرصت میں بینک سے رابطہ کریں۔ بینک بھی چونکہ الحمدللہ میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہی ہے، تو 2 منٹ میں میں چلی گئی وہاں پر۔ جب وہاں میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھ کر دیں، اگر تو یہ پیسے آپ نے نہیں نکلوائے یا جس کسی کو آپ نے کارڈ دیا ہو اور اس نے کوئی اس کا مس یوز نہیں کیا تو یہ پیسے آپ کے کہیں نہیں جاتے۔ خیر یہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے تقریباً 16,500 روپے جو ہے وہ میرے اس طرح ضائع ہو چکے تھے، یا کہہ لیں کہ وہ وقتاً فوقتاً جو کٹوتیاں ہوتی رہیں میں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ خیر مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ ایسی بات تھی کہ کچھ اس میں ٹینشن نہ ہوئی، پریشانی نہ ہوئی۔ میں نے سوچا بس ٹھیک ہے چلیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے یہ ساری سہولیات، اور اللہ تعالیٰ ہی ان میں آزمائشیں بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے لیے، تو چلیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اتنی سی بات میں نے سوچی، واپس آ گئی۔
لیکن اب بیچ میں جب جب میرا دھیان پڑے اپنے اخراجات پر تو مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہو کہ ہاں اگر وہ ہوتے تو میں یہ کر لیتی وہ کر لیتی. اچھا بندے کے پاس 1000 چیزیں ہوں نا لیکن جو نہ ہو وہ مد نظر رہتی ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس چیز کو ہم نے اپنے اندر سے کیسے ختم کرنا ہے. خیر میری عادت ہے جب میں اپنی شاپ کھولتی ہوں تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 3 مرتبہ میں سورۃ الاخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر ضرور پڑھ لیتی ہوں. اور جب بھی میرا کوئی پہلا کسٹمر میری شاپ سے کچھ پرچیز کرتا ہے یا میری تھوڑی سیل ہوتی ہے تو میں وہ جو اس وقت پیسے مجھے ملتے ہیں میں ان پر بھی سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر پڑھ کر پھونک کر اس کو دراز میں رکھ دیتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ نے اس میں برکت ہی عطا کی ہے. میں نے کبھی گنا نہیں کہ میرے پاس منتھلی کتنے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں 4 بچوں کے اسکول کے اخراجات، گھر کے اخراجات، دیگر یہ بلز وغیرہ، گھر کا کرایہ، دکان کا کرایہ، یہ سب کچھ الحمدللہ اللہ رب العزت نے کیسے مینیج کیا ہوا ہے. میں اس کے بارے میں کبھی غور کروں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں حساب لگانے بیٹھوں تو یہ تو شاید کافی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے، لیکن وہ کب آتے ہیں وہ کب خرچ ہو جاتے ہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوتا. اور میں نے کبھی ان چیزوں کو حساب کتاب میں رکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ جب ہمیں بے حساب دے رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب خرچ کریں تو بے حساب ہی کر دیں. تو بس اسی طرح کی کچھ باتیں تھیں. اچھا بینک والوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گی، تو میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کر لوں گی. کہ انہوں نے مجھے 2 ہفتے کا بولا. 2 ہفتے گزر گئے، نہ سمجھ آئی، ٹائم ایسے تیزی سے گزرا، کچھ میری مصروفیت بھی ایسے ہوتی ہے. تو خیر تیسرا ہفتہ بھی شاید سٹارٹ ہوا ہی تھا کہ ایک دن مجھے ایک دم سے میسیج آیا. تو اس دن کے بعد سے جب سے یہ کٹوتیاں وغیرہ شروع ہوئیں مجھے بینک والوں نے بھی یہ کہا کہ آپ میسیجز ضرور چیک کیا کریں اور اسٹیٹمنٹ دیکھتی رہا کریں. تو خیر میں نے میسیج آیا، میں نے چیک کیا اور اس میں تھا جی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 16,700 کچھ روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں. میں پہلے تو سوچتی رہی کہ مجھے کس نے بھیجنے ہیں، اتنی رقم میری تو کسی نے نہیں دینی تھی. خیر وہ 2-3 دن اسی طرح ذہن میں رہا کہ یہ کس نے بھیجے ہوں گے، کس نے بھیجے ہوں گے، کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کہاں سے آئے ہیں. تو پھر ایک دن مجھے یاد آیا کہ جو میری اماؤنٹ بنتی تھی کہ اس طرح نکل گئے ہیں پیسے، وہ سارے ملائیں تو کتنے بنتے ہیں. میں نے جب کاؤنٹ کیا ہوا کہ 16,700 سم تھنگ روپیز تھے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے اور محنت سے کمائے ہوئے پیسے یا حق حلال کی کمائی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. شکر ہے اللہ کا الحمدللہ. یہ ساری بات بیان کرنے کا ایک مقصد اور بھی تھا. جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ کوئی بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے یا ہم پر مشکل آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وہی مسئلہ یا وہی مشکل جب کسی دوسرے پر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے کام ہی ایسے تھے. پہلی چیز ہے اپنے اندر سے یہ نیگیٹیوٹی ختم کیجئے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا ہے تو اس وقت حال یہ ہے کہ ہم مسلسل ایک ہفتہ بھی نماز 5 وقت کی پراپر پڑھ لینا، اچھے طریقے سے وضو کر کے اچھے طریقے سے بر وقت نماز پڑھ رہے ہیں، 5 پوری نمازیں ہو گئی ہیں، ساتھ تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا خاص طور پہ پاکستانیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی عبادت کر دی ہے تو ابھی کوئی معجزہ ہونے والا ہے شاید ہمارے ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہی ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پوری پڑھیں الحمدللہ. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں اس کو اعزاز اس لیے کہتی ہوں کہ یہ توفیق ملنا کہ اللہ اپنے حضور آپ کو بلا رہا ہے، یہ بھی ایک اعزاز ہے. اگر آپ کو دل میں خواہش ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پاک کو سیکھیں، ہم ذکر اذکار کریں، لیکن کوشش کے باوجود، وقت نکالنے کے باوجود، اپنی پوری تیاری کرنے کے باوجود بھی اگر آپ وقت نہیں نکال پا رہے، اگر آپ عبادت میں دل نہیں لگا پا رہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تو چلیں ٹھیک ہے ہم نے نہیں پڑھنی، ہم نے ذکر نہیں کرنا، ہم نے قرآن پاک نہیں کھولنا، بلکہ اس میں آپ کی طرف سے ایک کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ساری رکاوٹیں یا یہ ساری خلش یا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. تو کیا آپ شیطان کو جیتنے دیں گی؟
ہرگز نہیں۔ بحیثیت مسلمان کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی نسبت شیطان کو ہم فوقیت دیں۔ ہم کوشش کر کے اپنی نمازوں میں توجہ دے کر وقت پر ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کر کے قرآن پاک کو کھولیں گے۔ اگر ہم 2 یا 3 آیات آسانی سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم 2 سے 3 کی بجائے 6 آیات کر لیں، پیج پورا پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں تاکہ شیطان ہم سے مایوس ہو کر ہم سے پرے ہو جائے، دفع ہو جائے ہم سے۔ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن کرنے کے لیے اللہ کی توفیق بھی بڑی ضروری ہے۔ تو اس لیے میری تمام بہنوں سے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم بڑے غمگین ہیں، ہم بڑے مسائل میں ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ میری بہنوں، جب آپ مسائل میں ہیں تو آپ سے بہتر کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، بے انتہا آپ کی چاہت ہے۔ آپ کے مسائل یا آپ کی پریشانیاں سن کر کوئی بڑا ہی ایموشنل ہو گیا اور اس نے ہاتھ بھی اٹھا دیے اور دعا بھی مانگ لی، لیکن جو حالات آپ پر گزرے ہیں، جو واقعات، جو مسائل آپ کے ساتھ درپیش ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنا دل سے آپ خود اپنے لیے دعا مانگ سکتی ہیں، اتنا کوئی بھی نہیں مانگ سکتا۔ ایک اور چیز یہاں میں واضح کرنا چاہوں گی، میری ایک کہہ لیں کہ سبسکرائبر ہیں، وہ بھی کال کی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت سارے وظیفے اس چینل پر بتائے، اس چینل پر بتائے، اس مولوی نے بتائے، اس مفتی نے بنائے، سارے میں پڑھ چکی ہوں، لیکن آج 3 سال ہو چکے ہیں، مجھے کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں محسوس ہوا، نہ مجھے ابھی تک اپنا گھر مل سکا ہے، نہ میرے بیٹے کو نوکری مل سکی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیں کہ جو میں کروں تو اس کے نتائج بھی نظر آئیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ زندگی عارضی ہے، اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ آپ گھر کی خواہش مند ہیں، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کی کیا خواہش ہے کہ آپ اس دور فانی میں اپنے وقت کو بچا کر اس کی عبادت کریں اور آخرت میں اپنے لیے گھر چاہیں۔ بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک وہ آپ کی ایک ایک لمحے کی، آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیا پتہ کہ اللہ رب العزت کو پسند ہو کہ آپ ذکر جاری رکھیں اور وہ سنتا رہے۔ ایک واقعہ ہے اسی طرح کہ ایک شخص اللہ کے حضور بیت اللہ شریف میں حج کے لیے گیا اور وہاں پر بلند آواز سے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لیکن خاطب سے آواز کیا آتی ہے؟ لا لبیک، نہیں حاضر۔ وہ اس بات پر اور پشیمان ہوتا ہے اور دل سے آواز لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ وہاں پر اللہ کے پیارے ولی بڑا رتبہ پایا انہوں نے دنیا میں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں جب اس بندے کی آہ و بکا سنتے ہیں تو وہ اسے روک لیتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا گڑ گڑا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک تو مجھے آگے سے لا لبیک کی آواز آتی ہے کہ حاضر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم دعا مانگو، اللہ رحم کرے گا۔ اس نے کہا کہ یہ میری پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ میں آج 24ویں دفعہ آیا ہوں اور اس سے پہلے 23 مرتبہ میں آ چکا ہوں۔ ہر بار حج کے موقع پر یہاں آتا ہوں، لیکن مجھے یہی آواز آتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے، ولی اللہ ٹھہرے، انہوں نے اس کو وہیں خاموش کروایا اور ہاتھ اٹھا لیے، آنکھیں نم تھیں اس کے غم میں کہ اس کو 23 سے 24 مرتبہ ہو چکے ہیں کہ یہ حج کے لیے آ رہا ہے اور آگے سے کیا جواب آتی ہے، کیا ندا آتی ہے، کیا آواز آتی ہے کہ حاضر نہیں ہو۔ خیر، انہوں نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ اس پر کرم کر، اس کی اس کیفیت کو ختم کر اور اسے خوشی عطا فرما، اس کی حاضری کو قبول فرما۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اللہ سے دعا مانگی اور کیا ان کو جواب میں آواز آئی کہ اے میرے بندے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اس کے پہلے 23 مرتبہ کے یہاں آنے کو قبول نہیں کر چکا؟ بے شک قبول کیا ہے، اسی لیے یہ دوبارہ یہاں حاضر ہے، لیکن یہ جس طرح، جس لگن سے، جس محبت سے،
جس درد سے یہ مجھے بلاتا ہے مجھے اس کا بلانا اچھا لگتا ہے اور میں بار بار وہ سننا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کو لا لبیک کی آواز دیتا ہوں تاکہ یہ اور لگن سے اور محبت سے اور درد سے مجھے آواز دے۔ تو کیا پتہ میری بہنوں، اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ اب حضرت معین الدین چشتی نے جب یہ سنا تو وہ مطمئن ہو گئے، لیکن ان سے کہا کیا گیا کہ آپ نے یہ بات اسے نہیں بتانی تاکہ وہ اپنا یہ الفاظ، اپنا یہ انداز قائم رکھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ مسلسل اللہ کو پکار رہے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ایک چیز اور بتاؤں گی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو بالکل ویلے نکمے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود اٹھ کر پانی تک نہیں پیتے، آواز لگا دیتے ہیں زوجہ کو، اپنے بچوں کو، جاؤ میرے لیے پانی لے آؤ۔ گھر میں 3 4 بچے ہیں، لیکن وہ ایسے جوان ہیں کہ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری جو ہے وہ نسل بڑھنی چاہیے، ہمارے بچے ہونے چاہیے، ہمارے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں وہ رہ رہے ہیں نہ وہ وہاں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ کرائے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے 2 4 6 مہینے ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے لوگوں سے ادھار کر کے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ گھر کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، تو بڑے پختہ ایمان کے ساتھ کہتے ہیں اللہ رازق ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جس نے دیے ہیں وہی ان کو پالے گا بھی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ضرور ہے، بے شک جو چڑیا، یہ چیونٹی، یہ مچھر، یہ کیڑے مکوڑے، یہ پتنگے، کیا اللہ رب العزت ان کو نہیں پال رہا؟ لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو جب تک آپ اٹھ کر کام نہیں کریں گے، کما کر نہیں لائیں گے، تو اس میں برکت بھی اللہ رب العزت نہیں دے گا۔ لوگوں سے مانگ کر لے آنا، لوگوں سے اپنی لاچاریاں بیان کر کے ان سے خیراتی طور پر لے آنا، یہ سب فضول کام ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ ایک ایسے مسلمان کو جس کا اعتقاد تو مضبوط ہے، جس کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ رازق ہے، لیکن وہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا کر دینا کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیا کافی ہے؟ اب اس کا بھی ایک جواب ہے کہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مولانا صاحب مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو حالات چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو کسی گاؤں کے شخص نے کہا کہ اے مولوی صاحب، ہم آپ کی اس طرح تو اتنی مدد نہیں کرتے، اور ویسے بھی کبھی کسی مہینے میں کسی نے مدد کی، کسی میں نہ کی، تو میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ مسجد کے بالکل پیچھے ہی ہے، تو آپ فارغ اوقات میں وہاں پر کوئی فصل یا کوئی چیز اگا لیں جو آپ کو فائدہ دے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ نماز پڑھایا کریں، اس کے بعد زمینداری پہ لگ جایا کریں، پھر نماز کے اوقات ہوں پھر آ جایا کریں، نماز وغیرہ پڑھائی، پھر آگے چلا گیا زمینداری پہ۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا، انہوں نے ایک فصل لگائی، فصل الحمدللہ اچھی ہری بھری پروان چڑھ رہی تھی، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ایک گدھا کہیں سے آیا اور وہ فصل میں کافی حصہ خراب کر گیا۔ اگلے دن جب مولوی صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بڑی لا کھول پڑی اور اونچی آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف وظائف بھی کیے کہ فصل جو ہے وہ بچ جائے، لیکن گدھا آگے آگے بھاگ رہا ہے اور فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، اور مولوی صاحب پیچھے پیچھے ہاتھ میں لاٹھی لیے اور تسبیح لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ساتھ میں وظیفہ کر رہے ہیں۔ ایک دن وہاں سے پاس سے ایک شخص گزرا تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں فصلوں میں گھوم گھوم کے تو ساری جو ہے وہ اچھی بھلی کھڑی فصل کو خراب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے جوان، میں خراب نہیں کر رہا بلکہ خراب تو وہ گدھا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں باہر نکالتے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ہر طرح کا وظیفہ کر چکا ہوں، ابھی بھی وظیفہ کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ گدھا باہر نہیں جاتا۔ اس شخص نے ان کے ہاتھ سے وہ جو ان کی کھونڈی یا لاٹھی تھی وہ لی اور گدھے کو 2 لگائیں اور گدھے کو باہر نکال دیا فصلوں سے۔ تھوڑی دیر وہاں پر کھڑا رہا گدھا، پھر جب دوبارہ آنے لگا اس نے پھر ڈنڈا دکھایا اس کو، وہ پرے مڑ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں میں نے یہاں نہیں جانا۔ وہ شخص مولوی صاحب کے پاس واپس آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب،
آپ کے وظائف، آپ کی عبادات سب کچھ بجا ہے، لیکن اب ان چیزوں کا مقابلہ صرف وظائف اور آپ کے پختہ ایمان اور اعتقاد پر ہی نہیں بلکہ ساتھ لاٹھی چارج بھی ضروری ہے۔ یعنی جب تک آپ ہل جل کر کچھ کریں گے نہیں، کام نہیں کریں گے، تو صرف وظیفے بھی کسی کام کے نہیں۔ میری بڑی لاچار بہنیں بہت پریشان حال مجھے کہتی ہیں کہ کوئی کام کاج نہیں ہے، میاں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طرح کا کوئی کام کاج نہیں ان کو مل رہا۔ میری بہنوں، میں خاتون ہو کر 4 بچوں کے لیے الحمدللہ کروڑہا لوگوں سے اچھا کما رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے، اور اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیشہ دینے والوں میں رکھا ہے الحمدللہ۔ اور آج الحمدللہ ہر طرح کے اخراجات پورے کر رہی ہوں۔ میں نے صرف ایک دکان کھولنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، میں نے دکان بنائی جب میں نے دیکھا کہ دکان کی انکم اتنی نہیں ہے کہ میں آسانی سے کرائے وغیرہ اور یہ سب کچھ افورڈ کر سکوں، بچوں کے اخراجات وغیرہ۔ مجھے سلائی کا کام آتا تھا، میں نے ساتھ سلائی کا کام شروع کر لیا۔ گلی محلے میں کچھ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اچھا جی باجی قرآن پاک بھی اچھا پڑھ لیتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، اور میری دکان پر الحمدللہ 7 بچے سپارہ پڑھنے والے بھی آتے ہیں۔ یہ تو دور وہ ہے کہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 5 بھی کمائیں تو وہ بھی کام ہے، کیونکہ ہمارے حالات و واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں ایک جاب کر رہا ہوں، میں 8 to 5 جا رہا ہوں آفس، اور میں اتنے میں میری 30-35 ہزار تنخواہ اور میں گزارا کر رہا ہوں، وہ ان کی اپنی قناعت یا کہہ لیں کہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ تھوڑے میں گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل اگر آپ یہ کہیں کہ اتنی تھوڑی آمدنی میں آپ اسکولوں کی فیسز دے سکیں، آپ بل وغیرہ ادا کر سکیں، آپ دیگر گھر کی ضروریات پوری کرنے کے باوجود اپنے بہن بھائیوں کو کہیں سپورٹ کر سکیں، تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حلال کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن جب تک آپ ہیلا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ لوگوں کے لیے وسیلہ نہیں بنائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مثال نہ دوں میں اس بیان میں، تو یہ بہت بڑی کمی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی حضرت عمر نے، اور انہوں نے جتنے قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر ان کے گھر آئے تھے، اس قدر انہوں نے غلام آزاد کیے اور طرح طرح کے کھانے بنائے، اور ان کے اصحاب کو بھی بلایا دعوت میں اور ان کو کھلایا۔ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ پیارے نبی کے گھر میں دعوت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ پیارے نبی کو بھی بلا لائیں اور ان کے اصحاب کو بھی، کہ آج رات کا کھانا وہ ہماری طرف کھائیں۔ اور ساتھ میں ہوا کیا کہ بی بی فاطمہ کے گھر کے حالات چونکہ مختلف کتابوں میں مختلف واقعات میں ہم سب ہی جانتے ہیں، وہ کوئی بہت امیر خاتون نہیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے جس قدر دیا ہوا تھا وہ اس میں خوش اور راضی رہنے والی خاتون تھیں، اور اللہ کی عبادت گزار بندی تھیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو جنت کی خواتین کی سردار بھی کہا ہے۔ اب جہاں پر پیارے نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو جانماز بچھا لیا اور کہا کہ اے اللہ، میں تیرے محبوب کی اور ان کے اصحاب کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر میں اتنا انتظام نہیں ہے۔ ہانڈیاں چولہے پر چڑھا دی ہیں، لیکن کھانا تیار جنت سے آ گیا ان میں، اور جس قدر بھر بھر کے وہ مہمانوں کے آگے پیش کر رہی ہیں، کھانا پھر بھی لبالب دیگچیوں میں، ہانڈیوں میں بھرا ہوا ہے۔ اور اصحاب اور پیارے نبی نے جو کھانا کھایا، سبحان اللہ، ذائقہ ایسا کہ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکے کہ اس قدر لذیذ کھانا۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ اے اصحاب، کیا آپ جانتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ جنت سے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ سے کیا دعا کر رہی ہیں جانماز پر بیٹھی کہ اللہ، میرے پاس کوئی غلام، کوئی لونڈیاں نہیں جن کو میں آزاد کروں۔ میری دعا ہے کہ جتنے قدم میرے پیارے نبی میرے گھر تک چل کر آئے، اتنے تو جہنم سے دوزخیوں کو آزاد کر دے۔ پیارے نبی کی امتیوں میں سے جو دوزخ میں ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو اس قدر آزاد فرما دے گا۔ اور جب یہ ذکر سنا
تو کیا ان کو ضرورت تھی کہ وہ گھر کے کام کاج کر کے یا اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا کے پیسہ کمائیں یا کھانے پینے کا انتظام کریں؟ وہ تو صرف ایک دعا مانگ کر جنت سے کھانا لا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پیارے نبی کے امتی ہونے کے ناطے آپ سے محبت کے دعوے دار، ہم وہ امتی ہیں کہ پیاری بیٹی، پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی کے ایک دن کا بھی ہم اگر جائزہ لیں، ہم نے تو زندگی میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جن حالات سے وہ گزری ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ایسے بہترین اسباب پیدا فرمائے کہ ہمیں کسی کا محتاج ہی نہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی زندگی میں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور آپ کو بہترین صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔